رمضان کی پہلی تاریخ اتوار کے دن سورہ کوثر کا اور یا غنیوں کا یہ وظیفہ یا مغنیوں کے ساتھ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے والا اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بھی رمضان کی پہلی تاریخ اتوار کے دن یہ تسبیح یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے، پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے نصیب بدل جاتے ہیں۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اس عمل کو پڑھتے ہی لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کے پڑھتے ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا۔ آپ کے پورے جتنے بھی آپ کے دوست رشتہ دار حاسدین ہیں، دوستو بھائی بہن، لوگ آپ کے گھر میں دولت کو آتے ہوئے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہوتے ہوئے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس عمل کو آج بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو فوری طور پر ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل معجزاتی عمل ہے، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ بنے بنائے وظائف نہیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ وہ معجزاتی عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا فوری طور پر ارجنٹ بیسس پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج اگر پوری دنیا نے، پورے زمانے نے، دوستو بھائیو بہنوں، اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے تو خدا را ہمت نہ ہارنا، حوصلہ بالکل نہ ہارنا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا۔ دوستو آج یکم رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ہر کوئی بے صبرا ہے آج کل، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آج یکم رمضان اتوار کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آج کا یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ہدف ہے کہ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، وہ مقصد، وہ حاجت بہت جلد فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے روزے کا بہت ہی خاص عمل آپ کو دوں گا، جو آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی سے ہر قسم کی نوسط، ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ جو رمضان کا پہلا عشرہ ہے وہ عشرہ رحمت والا کہلاتا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے اس عشرے کو رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنایا ہے، اور انسان اس عشرے کے اندر اللہ سے رحمتوں کے ساتھیوں، بھائی بہن، رحمتوں کو حاصل کرے گا، اور جتنی رحمت سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے۔ اسی لیے کہ دوستو بھائیو بہنوں، رمضان کے اندر رحمتوں کی بارش کے قطروں کی طرح نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مانگو، سوال کرو۔ اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کریں۔ آنکھ، کان، ناک، دل، زبان، ہاتھ اور پیروں کو گناہوں سے بچائیں۔ ٹی وی نہ دیکھیں، گانے نہ سنیں، خواتین بے پردگی کے گناہوں سے بطور خاص بچیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچی اور لڑائی جھگڑے سے بچیں، اور تراویح پورے ماہ پابندی سے ادا کریں۔ دوستو ماہ رمضان میں سحری اور افطاری میں ہر بندے پر رحمتوں کی بارش ہر دن برستی رہتی ہے۔ گر گرا کر اپنے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی، دوست احباب، عزیز و قارب اور دوستو بھائی بہنوں تمام مسلمان مرد و خواتین عورتوں کے لیے دعائیں کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص طور پر اس کی رضا اور جنت مانگیں، اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگیں۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو اسکپ کر کے کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں، یاد رکھیے گا، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ رب کریم کا لاڈلا عمل ہے، یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ اس کو پڑھتے ہی رب کریم راضی ہو جاتے ہیں، پھر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر مانگنے والے بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج رمضان کی پہلی تاریخ اتوار کے دن گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے صرف چند گھڑیوں کے لیے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر رب تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا ہے کہ جس کو پڑھتے ہی ہمارے دن بدل گئے، ہمارے حالات بدل گئے، ہماری زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا وہ کلام ہے، یہ وہ لاڈلے اعمال ہے جن کو پڑھنے والا فوری طور پر اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کر لیتا ہے۔ آج اس پہلی رمضان کو اتوار کے دن گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ جائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے۔ خدا را بے دلی سے نہ پڑھیے گا،
دوستو بھائیو بہنوں، ایک ایک ورڈ، ایک ایک جملہ آپ نے بچوں کی طرح سمجھنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر دوستو بھائیو بہنوں، یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں انشاءاللہ آپ کے شور مچ جائے گا۔ آپ کے دوست، رشتہ دار، حاسدین یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اچانک اس کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ کل تک تو یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، کل تک تو یہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھا، آج اس کی زندگی میں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ دوستو بھائیو بہنوں، جب اللہ کا کرم ہوتا ہے، جب اللہ پاک کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو نہ شکلیں دیکھتے ہیں، نہ اعمال دیکھتے ہیں، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتے ہیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کے پاس آج پہلی رمضان اتوار کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیجئے گا، جو بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیجئے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ کچھ مانگ لیجئے گا۔ دیکھیں، آپ نے دوستو بھائی بہنوں اب تک ویڈیو کو اسکپ کیا ہے، اب تک کاٹا ہے، تو اب آپ نے عمل کو پہلے سمجھنا ہے، پھر آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں پھر شکایت نہ کیجیے گا کہ ہمیں عمل سمجھ میں نہیں ہے، کیونکہ غلطی آپ کی ہوتی ہے۔ آپ لوگ بڑی اہم چیزوں کو مس کر جاتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں، اسکپ کرتے رہتے ہیں، جگہ جگہ آپ لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس میں نے سمجھ لیا، حالانکہ بہت سی اہم چیزیں آپ نے سمجھنی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلا کام دیکھیں، اگر آپ کو درود شریف آتا ہے تو لازمی پڑھیں، اور کوئی سا بھی پڑھیں۔ آج کے اس عمل کا یا کسی بھی عمل کا دیکھیں درود پاک حصہ نہیں ہوتا، آپ لوگ پڑھتے ہیں تو عمل کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اگر جن بہن بھائیوں کو درود شریف آتا ہو درود شریف پڑھ لیں، نہ آتا ہو چھوڑ دیں، صرف اور صرف اپنی حاجت و مرادوں کی نیت کر لیں۔ اگر وہ بھی نہ آتی ہوں، کوئی پریشان ہو، ویسے سمپل سی حاجت مرادیں ہوتی ہیں، آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ پاک مجھے ذاتی مکان چاہیے، اس کے اب میں مثالیں دے رہا ہوں، آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں، میرا قرضہ ہے، قرضوں سے چھٹکارا مل جائے میرے مولا، میں اس کے لیے عمل پڑھ رہا ہوں، یا آپ لوگوں کی جتنی حاجتیں ہوں اکٹھی حاجتیں کر لیں، اکٹھی پریشانیوں کے لیے دعا کر لیں، رب کریم میری تمام پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں دور ہو جائیں، میں اس کے لیے عمل پڑھ رہا ہوں، اور رب کریم میری جتنی دل کی جائز حاجتیں ہیں، مرادیں، تمنائیں سب پوری ہو جائیں میرے مولا، اس لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی کہ تعوذ تسمیہ آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اب آپ نے درود شریف پڑھنا ہو تو پڑھ لیا، حاجت و مرادوں کی نیت کرنی ہو تو کر لی، نہیں تو ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی دیکھیے، آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، یعنی کہ دنیا کے آپ نے اب تک جتنے بھی اپنی زندگی میں وظائف پڑھے ہیں وہ تمام کے تمام ایک طرف، اور آج کا میرا آپ کو بتلایا گیا یہ دولت کے ڈھیر لگانے والا دوستو بھائی بہنوں، پہلے نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج دوستو بھائیو بہنوں اس عمل میں پہلے نمبر پر جب آپ لوگ پہلی رمضان کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھیں گے، جس کا مطلب ہے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی رمضان کے پہلے دن۔ دوستو بھائیو بہنوں، جب کوئی بندہ رمضان کے پہلے دن رب کریم سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو دوستو بھائیو بہنوں پورا سال تنگ دستی، مصیبتیں، پریشانیاں اس بندے کا اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور دوستو بھائی بہنوں جس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے انشاءاللہ، وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا چلا جائے گا اس کے مقدر کے اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اس سے برکت والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا رزق بھی اسے فوری طور پر حلال رزق نوازا جائے گا، اس کے گھر سے بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ جو دوستو بھائی جو رمضان کے مہینے میں اس لاڈلی اتوار کے دن شروع سے اینڈ تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ بتائے ہوئی طریقے ترتیب سے پڑھے گا، وہ ساتھیوں بھائی بہنوں رب کریم کا لاڈلا بن جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر
لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے، 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے بانٹتے جاؤ گے تو رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں دوستوں۔ آج ہر بدقسمت کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ ایک ایک نقطہ میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر، ویڈیو کو کاٹے بغیر آپ نے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ اگر ویڈیو کاٹیں گے، اسکپ کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور آج یہ موقع سال میں ایک بار مل رہا ہے، یہ موقع اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ تو وہ جو دھیان خلوص و نیت سے وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ والو وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ کو فوری طور پر تسبیح کے آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی، یعنی کہ اگر آپ لوگ انگلیوں پر ہاتھوں پر بھی پڑھتے ہو تو آخری الفاظ آخری وظیفہ پڑھتے ہی اس سے پہلے حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ پورے محلے میں شور مچ جائے گا، آپ کے ارد گرد کے لوگ حیران رہ جائیں گے کہ کل تک تو اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، یہ کون سا وظیفہ پڑھا ہے، ہمیں بھی بتاؤ، ہمیں بھی کوئی عمل بتاؤ، ہم بھی یہ وظیفہ پڑھ کے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کریں۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہیں، یہ اللہ والوں کے وہ بتائے ہوئے وظائف ہیں کہ جن کو پڑھتے ساتھ ہی بڑی سے بڑی حاجتیں، بڑی سے بڑی مرادیں فوراً پوری ہو جاتی ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، اب آپ نے فوری طور پر پہلے نمبر پر جیسے ہی آپ نے پہلا وظیفہ دوستو بھائی بہنوں لا حول ولا قوت الا باللہ کا 7 بار پڑھ لیا، 7 ٹائم پڑھ لیا، نہ ایک بار بھی کم نہ ایک بار زیادہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی فوری طور پر عمل کے 2nd نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بھائی بہنوں، یہ بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی منٹوں نہیں سیکنڈوں میں دور ہوگی۔ یہ عمل سیکنڈوں میں حالات کو بدل دیتا ہے، یہ ارجنٹ بیسس پر دوستو بھائی بہنوں ہر طرح کی مشکل پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کیونکہ اس عمل کے پڑھنے والا رب کریم کا ایسا لاڈلا بن جاتا ہے کہ دوستو بھائی بہنوں پھر ساری زندگی اگر آپ نے وظائف پڑھے ہیں، اعمال پڑھے ہیں وہ ایک طرف، اور آج پہلی رمضان کی اس لاڈلی اتوار کا دوستو بھائی بہنوں سورہ کوثر کا اور یا غنیوں یا مغنیوں کا یہ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا وظیفہ ایک طرف۔ اب آپ نے اس عمل میں دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک بہت مبارک آیت ہے، رب کے کلمات ہیں، قرآن مجید میں ایک ایک حرف رب کے الفاظ ہیں۔ آج رب کے الفاظ ایک ایسی قرآنی آیت بتاؤں گا جو آپ نے آج پہلی رمضان کے دن آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج کے اس مجرب ترین عمل کا 2nd نمبر والا معجزاتی وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ آج پہلی رمضان کے دن کو لاپرواہی میں نہ گزار دینا۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے دوستو، اگر میرا بس چلتا میں آج کی ان عظیم گھڑیوں میں اس پہلی رمضان کے دن آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بیٹھاتا اور کہتا کہ آج کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں، ورنہ پچھتاوا پورا سال رہے گا۔ جو لوگ پڑھیں گے وہ لوگ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو معجزات کو دیکھیں گے۔ دوستو بھائی بہنوں، ایک دن میں رب کریم کی اتنی کرم نوازی ہو جائے گی کہ انشاءاللہ شام تک لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ والو اتنا مال و دولت، اتنی کامیابی عروج ترقی کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اس عمل میں 100 دانے کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، آج کے دن پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو، لیکن پڑھنا دوستو بھائیو بہنوں کتنی بار ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 100 بار ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ جتنی توجہ کے ساتھ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیں گے اتنی ہی جلدی تقدیریں بدل جائیں گی، نصیب کھل جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ غور اور توجہ سے سنیے گا، آپ نے دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، کیسے پڑھنا ہے توجہ سے سنیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف دوستو بھائی بہنوں آپ نے 100 بار
ایک 100 دانے والی تسبیح پڑھنی ہے، لیکن 100 کا مطلب 100 بار ہونا چاہیے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ آج پہلی رمضان کا خاص وظیفہ ہے، خاص وظیفہ ہے، اسی لیے 100 دانوں پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو، دل میں آتا چلا جائے گا، وہ ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھتے دوران آپ کے دل میں، دماغ میں، آپ کی زبان سے جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، مقصدیں ہیں، آج کے دن قبولیت کی گھڑیوں میں منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ کی 40-50 حاجات اور خواہشات بھی اگر ہوں گی تو وہ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ دوستو، وہ رب ہے جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں۔ آج خزانے لوٹنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فرشتے خود خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے، اور فرشتے رب کے حکم سے آئیں گے۔ جب حکم ربی کی طرف سے آتا ہے، پھر دنیا کی کوئی رکاوٹ آپ کا سامنا نہیں کر پاتی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل دوسرے نمبر پر پڑھتے ہی اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، دوستو بھائیو بہنوں، یہ اس عمل کا خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، ویسے تو اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں مجرب اور آزمودہ ہیں، اب آپ نے جیسے ہی دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار، تو اب آپ نے اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج آپ نے سورہ کوثر کو، ساتھیو بھائی بہنوں، سورہ کوثر سب سے چھوٹی صورت ہے مگر معنی میں سب سے بڑا خزانہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یعنی بے شک ہم آپ کو کوثر عطا کی ہے ہم نے۔ فصلی لربک وانحر، یعنی بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، یعنی بے شک آپ کا دشمن ہی بے مراد ہوگا۔ دوستو بھائی بہنوں، اب آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، دیکھیں۔ جنت کا وہ نہر ہے جس کا پانی، کوثر کیا ہے؟ کوثر کا مطلب بے شمار خیر نیکیوں کا دریا۔ جنت کا وہ نہر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور سب سے بڑا مطلب اللہ کا وہ خاص انعام جو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا اور کسی کو نہیں ملا۔ تو آج کے اس عمل میں دوستو بھائی بہنوں، آپ لوگ ارجنٹ بیسس پر اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، آج اپنی غربت اور غریبی کو فوری طور پر مٹانا چاہتے ہو، اگر جو میرے بہن بھائی وظائف پڑھ کے تھک گئے ہیں، جن کو پوری زندگی آج تک کسی عمل سے، کسی وظیفے سے ایک پائی کا بھی فائدہ نہ ہوا ہو، تو آج دوستو بھائی بہنوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے پڑھتے ہی عمل کے تیسرے نمبر پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی سورہ کوثر کو اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ آپ نے دوستو بھائی بہنوں سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج پہلی رمضان اتوار کے دن سورہ کوثر پڑھتے دوران رب کریم سے وہ کچھ مانگ لیجئے گا جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہو کہ مجھے یہ چیزیں کبھی زندگی بھر نہیں مل سکتی۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف عمل میں 3 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آج جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو دوستو بھائیو بہنوں، آپ کا آدھی منٹ کا وقت لگنا ہے، اور یقین کیجئے دوستو بھائیو بہنوں، یہ آپ کی آدھی منٹ ضائع نہیں جائے گی۔ یہ آدھی منٹ کا عمل آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو ارجنٹ دور کر دے گا۔ ہر مشکل پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ کرنے والا یہ دنیا کا مجرب ترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کو اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی اب آپ کو جو وظیفہ سورہ کوثر کے ساتھ نیچے اسکرین پر دکھ رہا ہے، دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا گنیوں کو پڑھتے ہوئے دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، سب سے خاص وظیفہ۔ اگر اس عمل کا میں کہہ دوں دوستو بھائیو بہنوں تو یہ غلط نہ ہوگا۔
یہ وظیفہ ہر مشکل پریشانی کو ارجنٹ بیسس پر ختم کر دیتا ہے، ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجتوں مرادوں کو پورا کر دینے والا اس عمل کا دوستو بھائیو بہنوں چوتھے نمبر والا وظیفہ دوستو بھائی بہنوں جسے پڑھتے ہی آپ کی فوری طور پر ہر ناممکن حاجات ممکن میں بدل جائے گی، یا غنیو یا مغنیو۔ یا غنیو کا مطلب ہے اے وہ رب جسے کسی کی ضرورت نہیں، اے وہ رب جس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اے وہ رب جو کسی کو دینے سے نہیں بنتا بلکہ سب کو دیتا ہے اور پھر بھی غنی رہتا ہے۔ اور یا ساتھیو بھائی غنی کہنے کا مطلب ہے اے اللہ میں فقیر ہوں، تیری دہلیز پر خالی ہاتھ کھڑا ہوں، تو اتنا غنی ہے کہ ایک بار جھولی بھر دے تو نسلوں کے نصیب کھل جاتے ہیں دوستو بھائیو بہنوں۔ اور یا مغنیوں، اے وہ رب جو دوسروں کو غنی کر دیتا ہے، اے وہ رب جو خالی ہاتھ کو بھر دیتا ہے، اے وہ رب جو غریبی کو امیری میں بدل دیتا ہے، جس کا معنی ہے یا مغنی کہنے کا مطلب ہے اے اللہ تو سب کو دیتا ہے، خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، میرا ہاتھ بھی بھر دے، میرے نصیب کو بھی غنی کر دے۔ دوستو بھائی بہنوں جب آپ یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھتے ہیں، جب کوئی شخص سچے دل سے ان الفاظ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے مقدر میں ایسا رزق لکھتا ہے جو کسی انسان کے وہم و گمان میں نہ ہو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اگر تم مجھ سے مانگو گے میں اپنے غنی ہونے کی شان دکھاؤں گا۔ دوستو بھائی بہنوں آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک غریب بڑھیا تھی، اس کے پاس کچھ نہ تھا، ایک بزرگ نے کہا رمضان کی پہلی تاریخ کو یا غنیوں یا مغنیوں پڑھو۔ بڑھیا نے کہا میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، یا یہ کیا دے گا؟ بزرگ نے کہا یہ الفاظ وہ ہیں جسے پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ بڑھیا نے دل سے پڑھنا شروع کیا، چند منٹوں میں ایک مسافر اس کے دروازے پر آیا، اس نے بڑھیا کی خدمت میں خوش ہو کر اپنی جائیداد کا حصہ اسے دے دیا۔ بڑھیا نے کہا یا غنیوں یا مغنیوں کی حقیقت آج سمجھی ہوں۔ دوستو بھائی بہن دنیا سب کچھ چھین سکتی ہے مگر جس کا رب غنی اور مغنی ہو اس کے نصیب کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ یا مغنی اور یا غنیوں یا مغنی وہ چابی ہے جو بند قسمت کا دروازہ کھولتی ہے، جو غریب کو بادشاہ بناتی ہے، جو بھوکے کو سیر کرتی ہے، جو فقیر کو غنی کرتی ہے۔ تو آج کے اس عمل کا چوتھے نمبر والا لاڈلا وظیفہ یا غنیوں یا مغنیوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا غنیوں یا مغنیوں دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے دو بار ہو گیا، جیسے کہ یا غنیوں یا مغنیوں۔ دوستو بھائی بہنوں پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے کھل ڈھل کے مانگ لیجیے گا۔ آج 2 4 5 10 20 ہزار لاکھ 2 لاکھ کی بات نہیں ہونی چاہیے، آج رب کریم سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ دوستو بھائی بہنوں جب کوئی بندہ رمضان کی پہلی تاریخ کو اس لاڈلے عمل کا آخری وظیفہ یا غنیوں یا مغنیوں پڑھتے ہوئے رب کریم کو پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ دوستو بھائی بہنوں جو اپنے بندے کی اس وظیفے کو پڑھتے ہی اس بندے سے اتنا راضی ہو جاتی ہے دوستو بھائی بہنوں کہ پھر خزانے کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر غیب سے دولت والے ہاتھ غیبی فرشتے آپ کے دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جاتے ہیں۔ جس طرح آپ نے اس بڑھیا کا واقعہ سنا کہ اس بڑھیا کو کیسے یا غنیوں یا مغنیوں پڑھتے ہی ایک شخص نے اپنی پوری جائیداد اس کے نام کر دی۔ دوستو بھائی بہنوں جب اللہ کی ذات کسی کو دینا چاہتی ہے تو دوستو بھائی بہنوں نہ وہ آپ کی شکلیں دیکھے گی، نہ وہ آپ کی گناہ دیکھے گی، نہ آپ کے اعمال دیکھے گی، بس چھپڑ پھاڑ کر دیتی چلی جائے گی۔ بس ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں ہم نے بڑی تسبیحات پڑھ لیں، ہم نے بڑے بڑے وظیفے پڑھے ہیں لیکن آج تک ہماری غربت اور غریبی کا نام و نشان نہیں مٹتا، تو دوستو بھائیو بہنوں آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر ایک بار میرے کہنے پر اس وظیفے کو پڑھ لو۔ اگر یہ عمل اثر نہ کرے تو پھر مجھے کہنا، یہ ارجنٹ بیسس پر آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی کو فوری طور پر دور کر دے گا، ارجنٹ بیسس پر آپ کے حالات کو بدل دے گا، ارجنٹ بیسس پر آپ کی مشکلوں پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ دوستو بھائی بہنوں آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا غنیوں یا مغنیوں دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا غنیوں یا مغنیوں دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے دو بار ہو گیا۔ اسی طریقے ترتیب سے آپ نے آج کے اس عمل کا آخری لاڈلا وظیفہ جسے پڑھتے ہی آپ کی پرانی سے پرانی غربت، آپ کی پرانی سے پرانی بیماری، آپ کی تکلیفیں پریشانیاں فوراً سے دور ہو جائیں گی۔ آج وظاہی پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں آپ نے اس عمل میں یا غنیوں یا مغنیوں کتنی بار پڑھنا ہے
پورے آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 41 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو نہ ایک بار بھی زیادہ ہو۔ جب 41 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں تو دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے گا، روتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر مانگتے چلے جائیے گا۔ آج آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے دوستو، بھائیو بہنوں، لیکن میرا یقین ہے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔